السلام علیکم ناظرین، آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عظیم الشان واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کے بدن کے بال رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو۔ حضرت ابو ثعلبہ خنشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپسی تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں 2 رکعت نماز پڑھے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جائیں، اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپسی تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں۔ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ تعالیٰ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں، ہر کچے گھر میں، ہر خیمے والے گھر میں ضرور داخل کریں گے، اور جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے، اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہو کے، اور دنیا کی جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ ناظرین، آئیے دوسرا قصہ سماعت فرمائیے۔ خاتون جنت کی دلیری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل بن ہشام، شیبہ، ربیہ، عتبہ بن ربی، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور آدمی کل 7 کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو فلاں جگہ جائے جہاں فلاں فلاں قبیلہ نے جانور ذبح کر رکھا ہے، اس کی اوجری ہمارے پاس لے آئے، پھر ہم اوجری محمد کے اوپر ڈال دیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط گیا اور اس نے وہ اوجری لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں وہاں کھڑا تھا، مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگا، اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خبر سنی۔ وہ دوڑی ہوئی آئی اور آپ کے کندھوں سے اوجھڑی کو انہوں نے اتارا، پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ کافر نے ان کو کچھ جواب نہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ یہ بد دعا کی، اے اللہ قریش کی پکڑ فرما، اے اللہ عقبہ، عتبہ، ابو جہل، شیبہ کی پکڑ فرما۔ پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستہ میں آپ کو ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی، یا کوئی اور آدمی تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، خدا جانتا ہے میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے نہ بتا دیں آپ کو کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ کو ضرور کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتایا۔ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اوجھری ڈالی گئی۔ اس صحابی یا اس آدمی نے کہا کہ آؤ مسجد چلیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر وہ آدمی یا صحابی ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے ابو الحکم، کیا تمہاری ہی کہنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھری ڈالی گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس صحابی نے کہا، کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ابو جہل چلایا، تم لوگوں کا ناس ہو، تمہاری اس ہاتھا پائی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی ہو جائے اور وہ ان کے ساتھی بچے رہیں۔ ناظرین، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر واقعہ تھا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔